السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی والے دن ہی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ مجھے طلاق کیوں دی ہے۔ تب میں نے اسے بتایا کہ وہ بد کردار ہے۔ یہ بات مجھے میرے دوست نے بتائی تھی کہ میری بیوی کا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ فوراً ہی قرآن پاک لے آئی۔ اس نے ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، لیکن میں نے اعتبار نہ کیا۔ وہ روتی پیٹتی اپنے گھر کو چلی گئی۔ اس کے بعد چلے جانے کے میرا سارا گھر کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، اور کچھ سالوں کے بعد میرے ہوش اڑ گئے جب ایک دن میرا دوست روتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تیری بیوی تو… میں دلہا بنہا اسٹیج پر پہنچا ہی تھا کہ میری نظر سامنے بیٹھی دلہن پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر کسی گڑیا کا گمان ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں کی پسند کو داد دی کہ جس نے میرے لیے واقعی ہی بہت خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ پھر میری ماں نے مجھے بتایا کہ اس کا خاندان بہت اچھا اور نیک ہے، اور لڑکی کی تعریفوں کے بھی میری ماں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میری بہنوں نے مجھے لے جا کر دلہن کے برابر بٹھا دیا تھا، کیونکہ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی اور اب میری باقاعدہ شرعی حیثیت سے بیوی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ پاس جا کر بیٹھا تو آہستگی سے اس کی تعریف کر دی، جسے سن کر اس کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی۔ شرم و حیا کے گلابی رنگ نظر آنے لگے اور ایک دم ہی اپنے آپ میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی ہی موم سے بنی ہوئی گڑیا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخصتی کا عمل شروع ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے سا لگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا ایک مشکل کام تھا۔ وہ اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کے بہت قریب تھی، اس لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑنا اس کے لیے ہرگز آسان نہ تھا۔ میں نے اس مشکل مرحلے میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں لا کر بٹھا دیا اور خود اس کے برابر ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں نے خود ہی اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی اور پھر میری بہنیں اسے میرے کمرے تک لے آئیں۔ میں خوشی سے سرشار تھا۔ میری زندگی کا یہ سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اپنی زندگی کے مکمل ہو جانے کا احساس مجھے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ابھی میں اپنی دلہن کو کمرے میں بھیج کر رشتہ داروں سے فارغ ہوا تھا کہ دوستوں کی باری چلی آئی۔ باری باری میرے دوستوں نے مجھے مبارکباد دی۔ ایک ایک کر کے وہ جانے لگے۔ میرے سب سے آخر میں میرا سب سے جگری دوست ذیشان میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے اتار چڑھاؤ تھے۔ وہ میرے گلے تو لگا، لیکن اس نے مجھے کھل کر مبارکباد نہ دی، اور اس بات نے مجھے حیران سے کر دیا، کیونکہ ذیشان سے زیادہ دوستی میری کسی کے ساتھ نہیں۔ نہ وہ رخصتی کے وقت قریب آیا تھا اور نہ ہی گھر آنے کے بعد اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ تو بھاگ بھاگ کر شادی کے سارے انتظامات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے جگر، لگتا ہے میری شادی میں تم بہت تھک گئے ہو، شکل تو دیکھو کیسی ہو رہی ہے۔ میں نے ہنس کر یہ بات کی تھی، لیکن اس نے ایک دم نظریں چرا لی۔ اس کا انداز مجھے حیران کر گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے ذیشان، بولو، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ آہستگی سے کہنے لگا، یار پتہ نہیں اس موقع پر یہ بات تجھ سے کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ لیکن اتنی بڑی بات تجھے نہ بتاؤں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے، بولو، تمہارے اور میرے بیچ میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے جو تم اتنا آگے پیچھے کو ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، یار مہرین بھابھی کے بارے میں کچھ تم جانتے ہو؟ مہرین میری نئی نویلی دلہن کا نام تھا، اور اپنے دوست کے منہ سے اس وقت اس کا نام سن کر میں چونکا اور کہا، ہاں اماں نے بتایا تھا کہ اس نے BA کیا ہے، اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی ہے، نیک اور شریف ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا تھا اور کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ میں نے فوراً ہی ذیشان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بات چھیڑ دی تو بتا، کیا بات ہے؟ کیا مہرین کے حوالے سے کوئی بات ہے؟ میرے دل میں ایک کھٹکا سا آیا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تمہیں شادی سے پہلے کچھ معلومات کر لینی چاہیے تھی۔
اگر مجھے معلوم ہوتا تمہاری شادی کس مہرین سے ہو رہی ہے تو شاید میں تمہیں سب سے پہلے بتا دیتا، لیکن اب کچھ کہنے کا فائدہ نہیں کیونکہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ ذیشان نے جس انداز میں بات کی، میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا جو بھی بات ہے کھل کر بتاؤ۔ وہ کہنے لگا دیکھو افتخار، غصہ نہ کرنا، صبر و تحمل سے میری بات سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تمہیں مہرین بھابھی کے بارے میں کچھ علم نہیں، بس اسی لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگا مہرین بھابھی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کافی لڑکوں سے ان کے تعلقات وغیرہ ہیں، اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرا اور مہرین کا چکر چل رہا تھا، پھر اس نے تحفے تحائف لینے کے بعد مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی کیونکہ مجھے لگا اس میں میری ہی بےزتی ہوگی کہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا۔ جبھی میں نے تجھے اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میرا ارادہ تھا میں جب اس کے گھر رشتہ بھیجتا تو پھر سارے دوستوں کو خبر کرتا، لیکن اس سے پہلے ہی مہرین نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ دراصل وہ ایک لالچی لڑکی ہے جو امیر لڑکوں کی دولت کے پیچھے مرتی ہے، تو اس سے شادی بھی شاید اسی نے تیرا گھر اور گاڑی دیکھ کر ہی کی ہے۔ ذیشان کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ مہرین کوئی اور ہو۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ جو لڑکی اتنی شریف اور نیک نظر آتی تھی اس کا کردار اندر سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے۔ ذیشان نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگا اپنی محبت کی کچھ یادوں میں نے سنبھال کر رکھی ہیں جنہیں آج میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں دکھا دوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نہ ہی مذاق کر رہا ہوں نہ ہی یہ کوئی جھوٹ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل فون کی گیلری کھول کر میرے آگے، جہاں مہرین کی بے شمار تصاویر تھیں، کہیں بال کھلے ہوئے تو کہیں وہ بستر پر اڑی ترچھی پڑی ہوئی، کہیں وہ چھت پر اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ تقریباً 10-12 تصاویر تھیں جنہیں دیکھنے کے بعد میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کتنی ہی دیر میں ذیشان کے چہرے کو تکتا رہا جو شرمندگی سے چور نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے ہی وہ ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دی اور کہنے لگا افتخار، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر مجھے اس بارے میں پہلے سے علم ہوتا میں تمہیں ضرور آگاہ کرتا، لیکن اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنی بیوی پر سختی کرو اور اسے سیدھے راستے پر لے آؤ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شادی کے بعد وہ خود ہی سنبھل جائے۔ ذیشان مجھے شادی کی مبارکباد دیتا چلا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے اس نے مبارکباد نہیں بلکہ مجھے گالیاں دی ہوں۔ ایک ایسی عورت جو مجھ سے پہلے کتنے مردوں سے عاشقی لڑا چکی تھی، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے بسر کر سکتا تھا؟ آج میرا دوست اس کا نام لے رہا تھا، کل کو نہ جانے کیسے اتنے اور مرد آ جاتے اور اس کے ساتھ نام کی مالا جیتے نظر آتے۔ میری خیرت کو یہ بات کیسے گوارا ہوتے ہیں؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تقریباً سارے ہی دوست اور مہمان وغیرہ جا چکے تھے۔ اماں اور بہنیں لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے افتخار؟ دلہن کب سے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تم نے تو رسموں میں بھی حصہ نہیں لیا، اپنے یاروں دوستوں میں مصروف ہو گئے، جاؤ کمرے میں جاؤ۔ اماں نے ذرا سختی سے مجھے ڈانٹ کر کہا تو میں بنا اماں سے نظریں ملائے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو مہرین بستر پر نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرمائی لجائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی، چہرہ جھکا ہوا تھا، پلکیں آہستگی سے لرز رہی تھیں۔ میں نے بہت غور سے اسے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ کتنی مکار عورت ہے، اتنے مردوں کے ساتھ عشق لڑانے کے باوجود کیسے شرم و حیا کا دکھاوا کر رہی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ میں افتخار احمد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، باپ کے مرنے کے بعد میں نے تنہا اپنے باپ کا پورا کاروبار سنبھالا، اپنی بہنوں کی شادی کی، اپنی ماں کو حج کروا لایا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ جب تک میں اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تب تک میں نے کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی شادی کا نام لیا۔
اپنی ماں کو حج کروانے کے بعد میرا دل مطمئن ہوا کہ اب میں نے اپنے سارے فرائض پورے کر دیے ہیں۔ وہ ساری ذمہ داریاں جو سب میرے مرتے ہوئے باپ نے میرے کندھوں پر ڈالی تھی وہ ادا ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی ماں سے کہا اب میں جس سے چاہے میری شادی کروا دیں، اور میری ماں نے میرے لیے مہرین کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت کتنی سیاہ ہے۔ جس پل کے لیے میں نے کئی سال انتظار کیا، آج وہ پل جب میری زندگی میں آیا تو میرے دل میں کوئی ارمان باقی نہ بچے تھے، بلکہ نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں بس ایک نظر مہرین پر ڈالی اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کر بستر سے کھڑا کر دیا۔ میری اس حرکت پر وہ شدر رہ گئی، گھبرائی خوفزدہ سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا ہوا ہے افتخار؟ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا اور کہا تم جیسی بد کردار اور بے حیا لڑکی میرے ہی نصیب میں لکھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی آسانی سے میری ماں کو بیوقوف بنا لو گی۔ کاش کہ مجھے اندازہ ہوتا تو تم لوگ کیسے ہو تو میں اچھی طرح سے معلومات کروا لیتا۔ میری بات سن کر مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یا میرے گھر والوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ تو اچھا پھر یہ بتاؤ، محبت کے نام پر آج تک کتنے لڑکوں سے تحفے تحائف وصول کیے ہیں؟ کتنے عاشق ہیں تمہارے، اور کس سے تمہاری عاشقی کے قصے سننے کو ملیں گے؟ میری باتیں سن کر مہرین کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ ایک دم ہی چیختی چلاتی ہوئی کہنے لگی مجھ پر بہتان نہ لگائیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے، میرا کسی سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں زور سے ہنسا اور کہا بس بہت ہوا، تمہاری یہ خوبصورتی اور مکاری کا جال اب مزید مجھے پاگل نہیں بنا سکتا۔ تمہیں دیکھتے ہی میں پہلی نظر میں تم سے محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھا، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ یہ جاننے کے بعد تمہارا کردار کیسا ہے تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں۔ میرے لفظوں نے اس پر بجلی سی گرائی تھی۔ اس نے فوراً سے واش روم کا رخ کیا۔ جب واپس لوٹی تو وہ باوضو تھی۔ اس نے قرآن پاک کو اٹھایا اور میرے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگی میں آپ کے سامنے اللہ پاک کی اس پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر اپنی پاک دامن کی قسم کھاتی ہوں، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق یا چکر نہیں تھا۔ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے اور میں پورے دل سے اس شادی کو قبول کرتی ہوں۔ نہ آپ سے پہلے میری زندگی میں کوئی تھا اور نہ ہی آپ کے بعد میں کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں گی۔ اس نے روتے ہوئے کلام الہی پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے گناہی کی قسم کھائی تھی، لیکن تب بھی مجھے اس پر اعتبار نہ ہوا، کیونکہ مجھے ذیشان پر جس قدر اعتبار تھا اس کے بعد شاید کسی اور بات کی کچھ گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ وہ میرا بچپن کا دوست یار تھا اور یقیناً وہ کسی بھی صورت مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اور پھر اس کے موبائل میں مہرین کی کتنی تصاویر میں نے خود دیکھی تھی، اس لیے میں نے اس کی قسم کا پاس نہ رکھا اور کھڑے کھڑے اسے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ طلاق کے لفظوں نے اسے نڈھال سا کر دیا اور وہ اپنا سر پکڑے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی دیر آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ میں خود بھی سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ ان لفظوں کی ہیبت مجھ پر طاری تھی۔ طلاق دینا یا طلاق جیسے لفظ کو ادا کرنا یقیناً ایک بھیانک کام تھا۔ یہ اس قدر بھاری لفظ تھے کہ انہوں نے مجھے پوری طرح سے جھٹکا پہنچا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے سے باہر نکلا اور میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو جو باتوں میں مصروف تھیں یہ بات بتا دی کہ میں نے مہرین کو طلاق دے دی ہے۔ میری یہ بات سن کر میری ماں نے اپنا دل پکڑ لیا تھا، جبکہ بہنیں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ اور پھر میری چھوٹی بہن جو شادی شدہ تھی غصے میں کہنے لگی بھائی یہ کیسا مذاق ہے، دیکھ نہیں رہے اماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جائیں واپس اپنے کمرے میں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا فرحانہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں نے سچ میں مہرین کو طلاق دے دی ہے۔ وہ ایک انتہائی بدکردار لڑکی ہے جس کے کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ بات مجھے آج اور ابھی پتہ چلی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔
تم اس کا سامان وغیرہ باندھو اور عزت کے ساتھ اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ فرحانہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ افتخار اچھی بھلی نیک لڑکی، اتنے اچھے گھرانے کی، بھلا وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتی ہے؟ یقیناً تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کم سے کم اپنے کردار کی صفائی کا موقع تو دیتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی تصاویر دیکھی ہیں، میں نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میری بہن فوراً تیزی سے میرے کمرے میں گئی اور پھر اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ مہرین شاید میری بہن کے گلے لگ کر اپنے غم کو ہلکا کر رہی تھی۔ میری ماں بھی اٹھ کر میرے ہی کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں گاڑی کی چابی لیے گھر سے نکل گیا۔ ساری رات میں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ اس رات کو لے کر میں نے کتنے خواب سجائے تھے۔ ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی بھی میں نے مہرین کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کو پوری طرح سے پھولوں سے سجوایا تھا۔ میں چاہتا تھا میری شادی شدہ زندگی کی شروعات بہت خوبصورت اور خوابوں کے جیسی ہوں، لیکن یہ شروعات میرے لیے ایک بھیانک حقیقت ثابت ہو گئی تھی۔ فجر کے وقت جب میں گھر پہنچا تو اس وقت فرحانہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر مہرین کو اس کے گھر چھوڑ آئی تھی، اور اماں اور فرحانہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرحانہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے اس کے گھر والوں پر کیا گزری؟ اس کے باپ کو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا، سب لوگ انہیں ہسپتال لے کر بھاگے ہیں۔ دعا کریں بھائی انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ شاید ساری زندگی ہم خود کو معاف نہ کر سکیں گے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے مہرین بھابھی قرآن پاک کی قسم کھا کر کہہ رہی تھیں وہ بالکل پاک دامن ہے، کم سے کم آپ ان کی قسم کا ہی مان رکھ لیتے۔ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے صوفے پر ڈھہ گیا۔ اماں کہنے لگی مان لیا اس کے ماضی میں داغ تھے، کم از کم اس کے مستقبل کو ہی بے داغ کر دیتا، اس شادی کو نبھا کر اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لانے کے بعد پہلی رات ہی طلاق کے 3 بول کہہ دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو کوسوں گی۔ میں نے تیری تربیت میں ایسی کون سی کمی چھوڑ ڈالی تھی جو تو نے ایک جوان جہان لڑکی کی زندگی برباد کر ڈالی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ تیری بھی ایک بہن ہے؟ میں نے غصے سے اماں سے کہا میری بہن کا نام نہ لیں، اماں فرحانہ نہ ہی ایسی ہے اور نہ ہی اس کا کسی سے کوئی تعلق و واسطہ رہا ہے۔ اماں طنزیہ سا ہنسی اور کہنے لگی اپنی بہن پر بات آئی تو تجھے آگ لگ گئی؟ سوچ تو نے اس لڑکی پر کیسی قیامت ڈھا دی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلا آیا۔ جانتا تھا اس وقت بہت غصے میں، واقعہ بات معمولی نہ تھی، لیکن اماں میری نظر سے اس بات کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں کو بہت آسان سے لگ رہا تھا کہ اس کے داغدار ماضی کو بھلا کر اس کے ساتھ نئی شروعات کر لیتا، لیکن میرا دل جانتا تھا یہ بات مجھ پر کسی پہاڑ کی طرح تھی کہ میری بیوی مجھ سے پہلے میرے دوست کی محبوبہ تھی۔ رویا تو ساری رات میں بھی تھا اور اب بھی میں آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی اور پھر وہی قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا جس پر ہاتھ رکھ کر مہرین نے قسمیں کھائی تھیں۔ لفظ میرے آگے دھندلا رہے تھے، آنسو میری آنکھوں سے ٹپک رہے تھے، دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ میں بس آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لے لیا ہوں۔ اگلے ہی دن مہرین کے گھر سے اس کے والد کے انتقال کی خبر آ گئی۔ اماں اور میری بہن دونوں ہی جنازے میں جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان دونوں کو روک دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا مہرین کے بھائی یقیناً اور اماں اور بہن کو دیکھ کر ہنگامہ کریں گے اور پھر لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اس لیے میں نے صاف کہہ دیا کہ اب ہمارا ان سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں۔ میرے سمجھانے پر وہ دونوں خاموش بیٹھ گئیں۔ پھر میری بہن واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں جا کر اس پر زندگی تنگ ہو گئی۔ اس کی ساس بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے اس طرح شادی کی کہ رات اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ لیکن میری بہن نے اپنے منہ پر تالا لگا لیا۔ وہ مہرین کے کردار کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سسرال والے دن رات اسے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ کئی بار تو وہ اماں کے آگے فون کر کے بھی روئی اور کہنے لگی بھائی کے ایک فیصلے کی وجہ سے میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اماں میری ساس اور نندیں بار بار جاننا چاہتی ہیں کہ بھائی نے آخر ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ ہر کوئی بھائی کو برا بھلا کر رہا،
ہمارے خاندان کو کوس رہا ہے۔ خاص کر مہرین کے والد کے انتقال کی وجہ سے ہماری بدنامی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اماں اسے سمجھاتی اور کہتی، بیٹا بس اب سمجھ لو نصیب میں یہی کچھ لکھا تھا۔ کچھ دن کے بعد سب لوگ خود بھول جائیں گے۔ لیکن کچھ دن کے بعد میرے کاروبار میں اچانک بہت بڑا گھاٹا ہوا، نقصان ہو گیا۔ میری فیکٹری میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے سارا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ میں بالکل نقصان کو پہنچ گیا۔ میرا حال بہت برا تھا۔ میرے دوستوں نے میری کافی مدد کی۔ ذیشان بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا کاروبار سنبھل نہ پایا۔ میں عرش سے فرش پر آ گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا بڑا سا گھر فروخت کرنا پڑا اور پھر ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ اماں تو اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی کہ تو نے ناحق اس بیچارے کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس کی بد دعائیں ہمیں لے ڈوبی، لیکن میں اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں یہی کہتا رہا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پھر فیکٹری میں آگ تو کسی بھی وجہ سے لگ سکتی ہے، اس سے مہرین کا کیا لینا دینا۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل بھی اندر ہی اندر اس بات کی گواہی دیتا تھا، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کی بدولت ہے۔ ایسے ہی ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس ایک سال میں بہت کچھ بدل گیا۔ ہمارا بڑا سا گھر چھوٹے گھر میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے بڑی گاڑی فروخت کر کے موٹر سائیکل لے لی۔ ہماری فیکٹری بند ہو چکی تھی اور اب میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان چلا رہا تھا۔ دراصل فیکٹری میں لگنے والی آگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی ہی نہیں کر پایا تھا۔ بینک سے کافی پیسہ میں نے لون پر لیا تھا اور سب وقت پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے میرا گھر اور گاڑی بھی فروخت ہو گئی تھی۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر چکا تھا۔ اب بس میں اور میری ماں تھے۔ ایک سال گزرنے کے بعد میری ماں مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی کہ دوبارہ شادی کے بارے میں سوچ لو، کب تک تنہا زندگی گزارے گا۔ میں نے منع کر دیا اور کہا، اماں ابھی تو ہمارے اتنے مشکل حالات ہیں، میں دوبارہ سیٹ ہوں گا، اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرا دل مہرین کو یاد کرتا تھا۔ مجھے واقعی اس سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب وہ میرے نکاح میں تھی۔ میں اسے بھول پانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میرا دل اب شاید ہی کسی اور کے لیے دھڑکتا، اس لیے میں نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے انکار کر دیا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، اور پھر ایس کے شام کام سے واپس لوٹا تو ذیشان بڑی بے صبری کے عالم میں میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور آ کر میرے گلے سے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں نے ذیشان سے پوچھا، کیا ہوا، بتا تو صحیح، کیا بات ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے تیری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹا اور کہا، کیا کہہ رہا ہے ذیشان؟ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے بازار میں مہرین کو دیکھ کر پسند کیا تھا۔ وہ اپنے کسی کزن کے ساتھ بازار میں کچھ سامان خریدنے آئی ہوئی تھی۔ جب ہی میرے دل کو بھا گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے گھر کا پتہ نکالا اور کسی نہ کسی طرح ایک دن میں اس کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شروع میں تو اس نے مجھے خوب برا بھلا کہا اور مجھ سے بات نہ کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ سے تحائف لینے لگی۔ میں چوری چھپ کے اس کے گھر کے دروازے پر تحفے رکھ دیتا، اس کا شکریہ کا میسیج قبول کر لیتا۔ بدلے میں وہ مجھے ساری تصاویر بھیجتی۔ دھیرے دھیرے میری محبت عروج کو پہنچتی گئی۔ جب میں نے شادی کی بات کی تو اس نے فوراً ہی مجھ سے بات چیت ختم کر دی، اور پھر مجھے پتہ چلا، ایسا صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ کچھ اور گلی کے لڑکوں نے بتایا تھا کہ اکثر اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی لڑکا کھڑا رہتا ہے۔ یہی بات مجھے معلوم، تجھے بتائی، لیکن در حقیقت سچ یہ نہیں تھا، بلکہ پورا سچ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، اور یہ سچ مجھے آج صبح پتہ چلا ہے۔ جو لڑکی مجھ سے بات کرتی تھی، جو تحفے تحائف مجھ سے قبول کرتی تھی، وہ مہرین نہیں بلکہ مہرین کے چچا زاد بہن مناہل تھی، جو اسی گھر کے نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ مہرین کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس پر مر مٹتے ہیں، اس لیے وہ اس کا نام استعمال کر کے اپنی فرمائشیں پوری کروا لیا کرتی تھی۔ جو فون نمبر میرے پاس تھا وہ مہرین کا نہیں بلکہ مناہل کا تھا۔ دراصل مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی۔ 6 مہینے تک میں جس لڑکی کے جال میں پھنسا رہا وہ مہرین نہیں بلکہ اس کی کزن تھی، اور میں نے بدنامی کا داغ مہرین کے دامن پر لگا دیا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا نا کہ میری بات چیت مہرین سے ہوتی ہے۔ مہرین کی کزن مناہل بہت ہی چلاک تھی۔ اس نے تصاویر بھی
سب مہرین کی بھیجی، اس لیے مجھے اس کے سارے قصے کا علم نہ ہو سکا کہ اس نے کتنا بڑا کھیل کھیلا۔ آج صبح اتفاق سے مناہل مجھے راستے میں مل گئی۔ اس نے خود مجھے آواز دے کر روکا اور پھر ساری حقیقت مجھے بتا کر رو دی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مہرین کی طلاق کے پیچھے اس کی غلط حرکتیں تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ جو کچھ اس نے مہرین کے نام پر کیا وہی تمہیں پتہ چلا اور تم نے مہرین کو طلاق دے دی۔ وہ یہ بات اپنے گھر والوں کو تو نہ بتا سکے، لیکن اس نے رو رو کر مجھے ساری بات بتا دی، کیونکہ اس کے دل پر ایک بہت بھاری بوجھ تھا، مگر اس کے آنسو نہ ہی میری مہرین کی خوشیاں واپس لا سکتے اور نہ ہی مہرین کے مرے ہوئے باپ کو۔ میں اس سے کیا گلہ شکوہ کرتا، میں تو خود اتنا غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ تیری شادی والی رات جو کچھ میں نے تجھ سے کہا، اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا۔ مجھے اس رات سوچ سمجھ کر تجھ سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ ذیشان رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں ہکا بکا سا بیٹھا تھا۔ میری ماں دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لے افتخار، میں نے کہا تھا نا کہ اس معصوم کی بد دعاؤں نے ہمیں ڈبو دیا ہے۔ ابھی وقت ہے، جاؤ اور جا کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگو، شاید وہ تجھے معاف کر دے۔ امی کے کہنے پر میں سیدھا مہرین کے گھر کا رخ کیا۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور پھر بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے مہرین سے ملنے کی اجازت دی۔ اس کے بھائیوں کی موجودگی میں نے سارے سچ کا خلاصہ کر دیا اور اس سے معافی مانگ لی۔ پھر مناہل کا ذکر آنے پر مہرین اور مہرین کے بھائی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے مناہل کو بلا لیا۔ پھر مناہل نے سب کے سامنے اس بات کو قبول کر لیا کہ اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات اور سب سے فون پر مہرین بن کر باتیں کرتی اور مہرین کی تصاویر کھینچ کھینچ کر سب کو بھیجا کرتی، اس لیے مہرین کے حصے میں بدنامی آ گئی۔ یہ سن کر مناہل کی امی نے اسے بہت مارا پیٹا، بہت برا بھلا کہا، لیکن مہرین تھی جو بالکل خاموش تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میرا دل پتھر کا ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سارا سال روتی رہی۔ اس نے بس یہی کہا، میں نے آپ کو معاف کیا افتخار صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے انداز میں ایسے سرد مہری تھی کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں نے فوراً ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، کیونکہ میرا دل پوری طرح سے مضطرب تھا۔ وہ بس بار بار یہی جملہ دہراتی جا رہی تھی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جس طرح سے میں نے اس 3 بار طلاق دی، اس طرح سے 3 بار مجھے معافی دے دی۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپسی اپنے گھر چلایا، لیکن لگتا تھا کہ اب ساری زندگی کھل کر سانس نہ لے سکوں گا۔ منو بوجھ میرے سینے پر آ پڑا تھا۔ آج اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن دل آج بھی غم سے روتا ہے۔ میں نے اتنی خوبصورت اور نیک لڑکی کو نہ صرف تکلیف پہنچائی، بلکہ اپنے حق میں گھاٹے کا سودا بھی کر لیا تھا۔ کاش میں اس قسم کی بات پر یقین کر لیتا اور میں مزید چھان بین کر لیتا۔ کاش کہ میں اسے صفائی کا موقع دیتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اسے شک کی نظر نہ کیجیے۔ اگر دل میں کبھی کوئی وسوسہ آ جائے تو بات کیجیے، شکوک و شبہات کو مٹانے کی کوشش کیجیے۔ سامنے والوں کو اتنا موقع ضرور دیجیے کہ وہ اپنی صفائی میں اپنے حق میں آپ سے کچھ کہہ سکے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔